کہ دور فاروقی میں سفیر آیا ہے ایران کا، اس نے پوچھا اینا ملککم، تمہارا بادشاہ کہاں؟ اسے جواب ملا لیس لنا ملکن بل لنا امیرون، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہمارا تو ایک امیر ہے، امیر المؤمنین ہے ہمارا۔ بھائی وہ کہاں ہے؟ کوئی محل نظر نہیں آ رہا ہے اس چھوٹی سی بستی کے۔ وہ ہمارے فاروق رہتا کہاں ہے جس کے نام سے تھرا رہے ہیں شہنشاہوں کے ایوان، لرزہ طاری ہے جس کے نام سے، رہتا کہاں؟ بتایا گیا کہ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، ہمارا وہ خلیفہ ان کو تلاش کرنے باہر گیا، وہ کسی کو ساتھ لے کر گیا ہوگا کہ پہچان تو سکے، تو دیکھا کہ تھک گئے تھے حضرت عمر فاروق، صبح سے تلاش میں تھے، اونٹ نہیں ملے، تھک گئے، دھوپ تیز ہو گئی، تو ایک جھاڑی کے ذرا سائے میں استراحت فرما رہے ہیں، اپنا کوڑا اپنے سر کے نیچے، اس نے وہاں کھڑے ہو کر کہا اے عمر تم انصاف کرتے ہو لہذا تمہیں کوئی خوف، ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں کہ جان کانپ، اونچی اونچی فصیلوں کے پیچھے بھی وہ لرزتے رہے، انہیں باڈی گارڈز کی ضرورت، ان کے لیے تو طرح طرح کی حفاظتوں کا یہ تھا نظام جو محمد عربی نے صلی اللہ علیہ وسلم، دور ملوکیت میں تو پھر وہی ایوان سجے، وہی محل بنے، وہی چہیتی بیویوں کے لیے کروڑوں روپے کے مقبرے تعمیر، محل بنے، جا کر دیکھ لیجئے الحمرا، دیکھ لیجئے جا کر محل، اب وہ محل ہے لا یرا الا مساکنہم، مسکن اور محل نظر آ رہے ہیں، ان میں رہ بسنے والوں کا نام و نشان بھی، لیکن یہ کہ دور بنو امیہ میں تو پھر بھی ابھی اس طرح کے محل نہیں بنے تھے، دور بنو عباس میں آ کر تو ملوکیت جو ہے اپنی پوری شدت کے ساتھ، پوری تمام شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ جو ظاہر ہوئی۔ تو یہ اسلام کی تعلیم پر جو پردے پڑے، جو سرمایہ داری پھر آ گئی، جاگیرداری پھر آ گئی، بہانوں سے سود کو جائز کیا گیا، بیع مؤجل کے حوالے سے ہی سود کے لیے راستے کھول دی، یہ سارے جاگیریں دی جا رہی ہیں، سارا کا سارا نہیں۔ ظاہر بات ہے جسے سعودی ماڈل درکار نہیں، جسے ایرانین ماڈل منظور نہیں، وہ اس ماڈل کو کیسے پسند؟ ماڈل تو اگر چاہے وہ تو خلافت راشدہ کا، اس کا کوئی عملی نمونہ دو۔ اقبال نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا، کاش کہ ایسا ہو جائے تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر اسلام کے اصل رخ روشن دنیا کو، یہی بات قائد اعظم نے کہی تھی۔ ہمیں پاکستان اس لیے مطلوب ہے کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے، یہ بات دوسری ہے۔ 45 برس بیت گئے شمسی حساب سے اور 46.5 برس بیت چکے ہیں قمری حساب سے، ابھی تو کہیں وہ مساوات اور حریت اور اخوت کہیں نظر نہیں آ رہی، وہ تو ایک قوم بھی کئی قومیتوں میں بٹ گئی، لسانی اور علاقائی اور صوبائی عصبیتوں کا دور دورہ ہے، ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، وہ ایک قوم جو ہندوؤں کے مقابلے میں ایک قوم بن گئی، اب تو وہ تحلیل ہو چکی، اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ میں بہرحال اس مرثیے پر زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا، اس وقت عرض یہ کرنا ہے آج کے انسان کی اصل ایک ماڈل، زبانی کلامی بات کوئی قبول نہیں، خلافت راشدہ کی مدح کریں گے، وہ کہیں گے پدرم سلطان تو راجے، تم کیا اپنی شکل دیکھو، تم کیا، تم تو ہم سے بدتر ہو، تمہارے ہاں ڈسکریمنیشن، سید زیادہ تو سید زیادہ ہے ہی ہے، اونچائی ہے، اخلاق کا کتنا ہی پست ہو، اور یہ مسلی یہ تو ہے ہی نیچ، چاہے اخلاق اور کردار میں کتنا ہی اونچا ہو جائے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان، تمہارا تمدن، تمہاری تہذیب، تمہارا نظام بدترین نظام۔ بڑے پیارے اشعار کہے علامہ اقبال نے، کہلوائے تو ہیں ابلیس کی زبان سے، اصل میں اس کے پردے میں پیغام اپنا بھی، اور ان کی یہ نظم جو ہے ابلیس کی مجلس سے شورا، ان کے انتقال کے بعد چھپی ہے، یہ آخری دور ہے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اقبال کا پیغام اگر دیکھنا ہو امت دماغ کے نام تو یہ نظم جو ہے ابلیس کی مجلس سے شورا، یہ ان کا آخری، یہ ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی نبی تو نہیں تھے، عام انسان تھے، ذہنی ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرے ہیں، تو ان کا ارتقاء جہاں تک ہوا ہے اس کی آخری صورت جو ہے جو ارمغان حجاز میں شامل۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آس، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، یہ ابلیس کہہ رہا ہے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن یہ ہے معاشرت، مرد آزما مرد آفرین، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخفور و خاکہ نہ گدائے رہنشی، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، ابلیس کہہ رہا ہے نا، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، یہ ماڈل آج کے انسان کی اصل۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماڈل دیا کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماڈل آج دنیا کا ہر باشعور انسان یہ ماننے پر پورا ہے کہ آئیڈیل بدترین دشمنوں نے ایم این رائے 1920 میں لیکچر دی، ہسٹوریکل رول آف اسلام لاہور میں دیا، وہ کتاب اب بھی بھارت میں چھپس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد گاندھی
گاندھی نے 1937 میں جب پہلی مرتبہ ہندوستان میں انگریزوں نے ہمیں کچھ تھوڑی سی سیلف گورنمنٹ دینی شروع کی تھی، 35 کا ایکٹ جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، اس کے نتیجے میں پھر الیکشنز ہوئے سن 36 میں، اور پھر وزارتیں بنی اور پورے ہندوستان میں کانگریس کی ہریجن میں مقالہ لکھا گاندھی اور اپنے ان وزیروں کو کہا، ہدایت کہ ابو بکر اور عمر کے ماڈل کو سامنے، میں تمہارے سامنے ابو بکر اور عمر کی۔ مجھے ایک واقعہ اور یاد آیا ہے، یہ تو چیز چھپی ہوئی ہے، ہریجن کا مقالہ ہے، اس کو تو کوئی شخص ویریفائی کر سکتا ہے۔ ایک واقعہ جو ہے یہ ایک روایت ہے، میں جب پہلی مرتبہ حیدرآباد دکن گیا تھا، یہ آج سے کوئی 10 سال پہلے بات ہے، وہاں ایک مولانا ابوالکلام آزاد انسٹیٹیوٹ، اس میں میری ایک تقریر تھی، کھچا کھچ بھرا ہوا ہال، ایک صاحب جو گورنر رہے تھے، پرانے کانگریسی بوڑھے 80 برس کی عمر کے گورنر رہے تھے بہار کے، بھی نام مجھے اس وقت ذہن سے، وہ ان کی صدارت، وہاں میں نے تقریر کی مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی زندگی کے بارے میں، اب اس کا تفصیل میں یہاں بیان نہیں کروں گا۔ تو ایک صاحب جو وہاں ریٹائر ہوئے تھے عثمانیہ یونیورسٹی سے ایز ہیڈ آف دی پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ، وہ مجھ سے ملے، انہوں نے ایک تو مجھے یہ کہا کہ آج تک ابوالکلام کے بارے میں نے 20 لوگوں کو پی ایچ ڈی کرا دی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد زندگی کے خیالات، افکار، نظریات، ان پر 20 کو میں نے پی ایچ ڈی اپنی نگرانی، لیکن اتنا کلیئر کانسیپٹ میرے سامنے ابوالکلام کا آج تک، وہ 2 جملے میں بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے یہ کہا کہ ابوالکلام کی زندگی کے 2 دور، 1912 سے لے کر کا اور 1920 تک کا ابوالکلام، یہ تسلسل تھا تحریک شہیدین، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان کی جو تحریک جہاد تھی اس کا معنوی تسلسل ہے ابوالکلام، الہلال اور البلاغ والا۔ لیکن پھر 1920 اس نے ہمت ہار، ماحول سے تعاون نہیں ملا، مخالفت ہوئی علماء کی، اس کھاتے کو بند کر کے حزب اللہ کا کھاتے، حکومت الہیہ کے قیام کی جد و جہد، یہ چیپٹر کلوز کیا۔ 1920 سے لے کر اور پھر 1958 تک، اپنے انتقال تک کا یہ جو دور ہے ابوالکلام، یہ ہے 1857 کی جنگ آزادی کا تسلسل۔ اگر آپ کے ذہن میں اپنی پچھلی صدی کی یہ 2 تحریکیں ہوں، 1930 کی جو تحریک تھی، 1830 کی، 1826 سے لے کر 1831 میں پھر شہادت ہوئی بالا کوٹ، یہ جو تحریک تھی اس کا تسلسل ہے الہلال اور البلاغ والا۔ 1857 میں جنگ آزادی تھی، انگریز کے خلاف بغاوت، اسے غدر کہتے تھے، اب جنگ آزادی کہتے ہیں۔ انگریزی دور میں ہم نے جب تاریخ پڑھی تھی تو وہ غدر کے نام سے، اس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے، متحدہ جد و جہد تھی انگریز سے نجات پانے کی۔ تو ابوالکلام کی 1920 کے بعد سے لے کر باقی زندگی جو ہے وہ در حقیقت مانوی تسلسل ہے اس جنگ آزادی کا جو 1857 میں لڑی گئی اور ناکام ہو، ناکام تو وہ بھی ہو گئی، تحریک شہیدین بھی ناکام، 1857 کی آزادی بھی ہو گئی۔ بہرحال انہوں نے ایک بات تو یہ بتائی، اور مجھے اصل میں جو یاد آیا تھا معاملہ، ان کے ایک اور قول، 1917 میں وہ کہتے ہیں کہ میں علی گڑھ میں پڑھتا، اس وقت تک وہ صرف ایک کالج تھا، ابھی یونیورسٹی نہیں بنا، اور ہاسٹل میں رہتا تھا۔ تو ایک روز شور مچ گیا، گاندھی جی آئے، گاندھی جی آئے، گاندھی ابھی نئے آئے تھے ساؤتھ افریقہ سے، اور وہ گویا کہ انڈیا کے پولیٹیکل ہورائزن پر ابھی وہ ایک رائزنگ سن کی حیثیت سے شور مچ گیا، گاندھی جی آئے، گاندھی۔ خیر وہ ہم نے ان کو گھیر لیا، کہا کچھ خطاب کا خطاب نہیں، میں تو صرف دیکھنے آیا تھا، اور وہ گیا تھا، پہلے حاضری دی تھی سر سید کی قبر پر۔ پھر اس نے کہا میں آپ لوگوں کو ایک تو خوشخبری، آپ کے کالج کے یونیورسٹی بننے کا فیصلہ ہوا ہے، چارٹر آپ کو معلوم نہیں ہوگا، میں آپ کو خوشخبری، لیکن ایک بات میں آپ سے لوگ ہمت، اگر آپ کا کالج یا آپ کی یونیورسٹی ایک عمر پیدا کر دے بہت بڑا احسان ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے آپ عمر پیدا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں آپ کے ہاسٹلوں میں چکر لگا چکا ہوں، وہاں قالین بھی، وہاں عیش اور آسائش کے سامان، اس ماحول میں عمر پروان نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جو اشعار لکھے ہیں شاید یہ واقعہ ہی ہو کہ جو اس کی تحریک بنا ہو۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عمر کا وہ مقام گاندھی کی تھا، اور پھر سن 1937 میں 20 برس بعد وزیروں کو کہا ہے کہ ابو بکر اور عمر کو اپنے سامنے ماڈل۔ ایچ جی ویلز نے کہا ہے اگرچہ حضور کی ذاتی زندگی پر، خاص طور پر ازدواجی زندگی پر بڑے رقیق حملے کی، لیکن پھر اس نے جب حجۃ الوداع کے ذکر پر آتا ہے، کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، اس کا پرانا آپ کو کوئی ایڈیشن تلاش کرنا ہوگا، نئے ایڈیشن میں سے یہ پیسیجز نکال دیے ہیں نئے ایڈیٹرز، لیکن یہاں کی یونیورسٹی سے میں نے نکلوا کر ایک دفعہ ویریفائی کیا تھا، چونکہ مجھے تو بہت پرانے یہ الفاظ یاد تھے، لیکن پھر میں نے انہیں تازہ کی کراچی یونیورسٹی کی لائبریری، اس میں وہ لکھتا ہے، وہ حضور کے خطبے کے الفاظ نقل کر کے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم تراب۔ اس کا ترجمہ دے کر لکھتا ہے کہ اگرچہ ہیومن فریٹرنیٹی، فریڈم اور ایکویلٹی کے سرمنز تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، جیزس آف نزارت کے ہاں، حضرت مسیح کا تذکرہ، جیزس آف نزارت کے ہاں بھی سرمنز تو بہت، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ محمد نے ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کر کے، اس سے بڑا ٹریبیوٹ کیا ہو؟ اور دشمن ہے، ذاتی اعتبار سے حملے کر رہا ہے، رقیق حملے کر، استہزاء کر رہا ہے، یہ تعدد ازدواج، لیکن یہ بات ماننے پورے کہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ انسان کی حریت، اخوت اور مساوات کے اصولوں پر مبنی ایک نظام قائم کیا محترم۔ اور نوٹ کیجئے
کیجئے یہی تین الفاظ قائد اعظم نے استعمال کی. ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دوں. اسی طرح پھر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی دی 100 مشہور کتاب ہے. بہرحال یہ ماڈل، یہ رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو عطا کر چکے ہیں، اور اپنے تو بہرحال مدح کریں گے ہی. اپنوں کی تو آنکھ محبت اور عقیدت کی آنکھ ہے، لیکن میں نے یہ گواہیاں دی ہیں اغیار کی، دشمنوں. اب آئیے دوسری آیت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہاں خطاب ہو رہا ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں، اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک عمدہ نمونہ ہے. پہلے تو غور کیجئے لکم سے مراد کیا ہے. یہاں خطاب مسلمانوں سے، یہاں پوری نوع انسانی سے نہیں. یہ فرق ہے، نوٹ کر. پہلی آیت کے مقابلے میں خطاب کا رخ اس آیت میں یہ محدود ہے، مسلمانوں کی طرف ہے. اے مسلمانوں، تمہارے لیے رسول کی شخصیت میں ایک عمدہ نمونہ ہے. آپ کہیں گے کس دلیل سے یہ کہہ رہے ہیں؟ اسی آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ عام طور پر پڑھا نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اس شخص کے لیے اسوہ ہے حضور کی زندگی اور شخصیت جو تین شرطیں پوری کر، جیسے کہ قرآن مجید خود اپنے بارے میں کہتا ہے ھدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. لیکن سورہ بقرہ ہی کے شروع میں کہتا ہے ھدی للمتقین. ستیارتھ پرکاش کے مصنف نے سوامی دیانند سرسوتی نے تو اعتراض کیا تھا اس پر. 14واں باب، بدنام زمانہ 14واں باب یاد ہوگا. اس کا حل کیا ہے اس اشکال کا؟ قرآن اپنی جگہ ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے تا قیام قیامت، لیکن اس استفادہ وہی کرے گا جس میں استفادے پیاس اور طلب. پیاس ہی نہیں، بہترین مشروب رکھ دیجئے، پیے گا نہیں انسان. بھوک نہیں، بیماری کی وجہ سے ذائقہ منہ کا خراب ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ماؤں کو بیچاریاں بچوں کی کیسی کیسی خوش آمدیں کرتی ہیں، بیٹے کچھ کھا لو، یہ کھا لو، وہ کھا لو، یہ، لیکن اس کا منہ کا ذائقہ بگڑا ہوا، کچھ نہیں کھاتا، بھوک مری ہوئی ہے کچھ. تو جس میں ہدایت کی طلب نہیں ہوگی قرآن اس کو ہدایت نہیں دے گا. اپنی جگہ ھدی للناس، استفادے کے لیے شرط ہے، پیاس ہو طلب ہو تب. اسی طرح حضور کی زندگی اسوہ کاملہ، اپنی جگہ مکمل ہر اعتبار سے، لیکن اس سے استفادہ کرنے کے لیے تین شرط. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اس کے لیے اسوہ ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، حساب کتاب کا یقین ہے، اور اللہ کا ذکر کرتا ہو کثرت. بہت اہم ہے یہ نکتہ جو عام طور پر اس آیت کا دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ سنایا ہی نہیں جاتا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اللہم ربنا اجعلنا منہم. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو ان تین شرطوں کو پورا کر کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے استفادہ کر. اب نوٹ کیجئے حضور کا یہ اسوہ نمونہ کس کس پر، اس میں بھی ذرا تین مراحل آئیں گے. سب سے پہلے یہ کہ ایک فرد کی حیثیت اسوہ کامل. خاص طور پر میرے نزدیک تو یہ سیرت النبی کا اعجاز ہے، معجزہ ہے. اگرچہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، لیکن خود اپنی جگہ پر سیرت النبی معجزہ ہے. کس معنی؟ انسان کی جتنی حیثیتوں کا آپ تصور کر سکتے ہیں ان تمام حیثیتوں میں اسوہ موجود ہے. محمد اللہ باپ کی حیثیت سے اسوہ موجود، حضرت مسیح کی زندگی میں تو نہیں، انہوں نے شادی نہیں کی. شوہر کی حیثیت سے اسوہ موجود، خسر کی حیثیت سے اسوہ موجود، حضرت علی کے خسر ہے کہ نہیں، حضرت عثمان کے خسر ہے. داماد کی حیثیت سے اسوہ موجود، حضرت ابوبکر حضرت عمر کے داماد ہے. پھر ذرا غور کیجئے، داعی کی حیثیت سے اسوہ، مبلغ کی حیثیت سے اسوہ، معلم کی حیثیت سے اسوہ، مربی اور مزکی کی حیثیت سے اسوہ، امام مسجد کے اعتبار سے اسوہ، خطیب مسجد کے اعتبار سے اسوہ، پھر میدان جنگ میں سپہ سالار کی حیثیت، قاضی القضات کی حیثیت اور صدر مملکت کی حیثیت. کون سی اتنی گمبھیر زندگی کا واقعہ یہ ہے کہ کوئی اور دنیا میں مثال اتنی جامع. یہی بات ہے جو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے تو یہی بات تو کہی ہے. He is the only person supremely successful in both the religious and secular fields. باقی عظیم شخصیت ایسی ہے یا مذہب و اخلاق اور روحانیت کے میدان میں بلند نظر آئیں گی تو دنیا اور سیاست اور مملکت اور ریاست اور سپہ سالاری میں زیرو. گوتم بدھ کا ادھر اونچا مقام ہے، ادھر زیرو. حضرت مسیح کا ادھر اونچا مقام، ادھر زیرو. حضرت مسیح ابھی آئیں گے دوسرا میدان بھی، اس میں بھی ان کی جولانیاں ہوں گی، لیکن اس وقت تک دنیا جس مسیح سے واقف ہے ان کی زندگی میں تو دوسرا کھاتا ہی نہیں، کھانا کھلا ہی نہیں. اور ادھر آئیے سکندر اعظم کہاں میکڈونیا سے چلا ہے اور بیاس تک پہنچ گیا ہے 3 سال کے اندر، لیکن روحانیت اور مذہب اور اخلاق کے معاملے میں زیرو سے کام نہیں چلتا، کوئی مائنس ویلیو لانی. اسی طرح اٹیلا، اسی طرح چنگیز خان، ایک ہی دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل
فی both the field. گویا کہ ہر اعتبار سے اللہ. یہاں بھی ایک نقطہ ذرا سی ڈائگریشن ہے. ایک پہلو ایسا ہے انسانی زندگی کا جس میں حضور اس کا کی شخصیت یا آپ کی سیرت اسوہ نہیں. آدمی چونک جائے گا اسے شاید توہین پر محمول کرے لیکن ہے. اور وہ شخصیت کا پہلو ہے ایک عورت بیوی کے لیے اسوہ, ماں کے لیے اسوہ کہاں سے آئے؟ آخر آدھی انسانیت ہے, نصف بہتر حیات آپ تو کہتے ہیں دی بیٹر ہاف, اس کے لیے اسوہ, اس کی نسوانی زندگی کے اعتبار سے. دیکھیے یہی نقطہ ہے, نوٹ کر لیجئے, دل پر لکھ لیجئے. یہی وجہ ہے کہ جس سورہ مبارکہ میں یہ آیت آئی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اسی میں فرمایا گیا اے نبی کی بیویوں تمہیں اسوہ بننا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند. نبی کی زندگی میں جو خلا ہے یہ کہ وہ مرد, اسوہ کے اعتبار سے جو خلا رہ گیا ہے اسے تمہیں پر کرنا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اللہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی آلائش کو خوب دھو کر پاک کر دے. تطہیر جتنا کہ تطہیر کا حق ہے بتمام و کمال تمہاری شخصیتوں میں پورا ہو, اس لیے کہ تم پوری امت کے لیے, نوع انسانی کے لیے اسوہ کی وہ کمی کے جو سیرت محمدی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس خلا کو پر کرنے والی بنو. بہرحال انفرادی حیثیت میں گمبھیر ترین اسوہ حضور کی زندگی. اسی کا ایک رخ اور بھی ہے انفرادی زندگی کا, اور وہ ہے اخلاقیات. حضور کا اپنا قول ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے, مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ اخلاق کی بہترین جو بلندیاں ہیں ان کی تکمیل کروں. اتمام اس کا مفہوم کیا ہے اس کو سمجھ. علیحدہ علیحدہ انڈیویجول ایتھیکل ویلیوز, اخلاقی قدریں مختلف انبیاء کی زندگی میں اپنے نقطہ عروج کو پہنچ. صبر میں حضرت ایوب سے آگے کس کا مقام ہوگا؟ ان کے تو نام کا جز ہے ایوب صابر, محاورہ ہے صبر ایوب. تسلیم میں حضرت اسماعیل سے آگے کون جائے گا جو گردن رکھ رہا ہے, ابا جان چلائیے چھری, ستجدنی انشاءاللہ. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار, اس سے کوئی اونچا مقام ہوگا. استقامت حضرت نوح سے آگے کوئی جا سکتا ہے؟ 950 برس کس پر آئے 950 برس؟ فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما. دعوت اور تبلیغ میں استقامت سے اس سے آگے تو کوئی مقام ممکن نہیں. غیرت اور حمیت اور جلال دین کے لیے حضرت موسیٰ سے آگے کون؟ زہد اور لذات دنیا سے کنارہ کشی میں حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ سے آگے کون سا مقام؟ اب کمی کون سی تھی یہ ہے بات سوچ. پھر اتمام کس کا کیا؟ یہ اتمام ہے جامعیت کا. ان تمام اقدار کو جمع کر کے ایک بہترین گلدستہ توازن اعتدال کے ساتھ ان سب کو ایک شخصیت میں جمع کیے ہے وہ مامی اور تکنشان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس میدان زہد بھی ہے لیکن ازواج مطہرات بھی ہے, نکاح بھی ہے. وہ زہد نہیں ہے کہ جو رہبانیت والا. حضرت عائشہ کی شہادت ہے کہ حضور بیٹھے ہوتے تھے ہمارے ماں بہن اور پیار اور محبت کی باتیں ہوتی. وہ زاہد خشک کا معاملہ نہیں تھا حضور کا. حضور نے خود فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا سے 3 ہی چیزیں پسند ہیں, ان میں سے ایک عورت کا ذکر کیا, کوئی حجاب جو فطرت ہے جو اللہ نے بنائی ہے, بھرپور آئلی زندگی, بہت محبت کرنے والے اور محبت دینے والے شوہر. لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی ایسے اٹھ کر چلے جاتے کہ جیسے ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں, سروکار ہی نہیں, ہم سے واقف ہی نہیں کہ ہم. یہ ہے وہ درمیانے قارے دریا تختہ بندم کردئی باز بھی گوئی کے دامن ترمک. اچھا دیکھیے یاد آ گیا ہے آپ کی بھی طبیعت اس وقت جو ہے میں تو دیکھ رہا ہوں آمادگی ہے, وقت کچھ زیادہ بھی صرف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. رجم کا ایک واقعہ ہو رہا ہے حضرت مسیح. وہ میری مگدلین پڑھا ہوگا, زانیہ تھی, جرم ثابت ہو گیا, اسے رجم کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے, شور مچا ہوا تھا, حضرت مسیح بھی گزر رہے تھے, کیا معاملہ ہے؟ یہ ہے. فرمایا ٹھیک ہے چلو, خود بھی چلے. اب جب اسے باندھ دیا گیا اب کھڑے ہو کے فرمایا ٹھیک ہے قانون ہے رجم کا اور یہ شریعت موسوی کا حکم ہے, رجم ہونا چاہیے, لیکن اس کو پہلا پتھر وہ مارے خود کبھی سے. میں کہتا ہوں حیرت ناک بات ہے یہ کہ اتنی شرافت ان لوگوں میں تھی کہ ایک ایک جو ہے وہاں سے کھسکنا شروع, مجمع چھپ گیا. یہ ایک رخ ہے حضور کی شخصیت میں. اب آپ کو 2 رخ جمع میں. وہ غامدیہ خاتون آئی ہے, سے وہ مجھے پاک. حضور نے پوچھا کہ کہیں حمل تو نہیں ہے؟ حمل تو جاؤ, جرم تمہارا ہے, اس جان کا کیا جرم ہے جو تمہارے پیٹ وضع حمل کے بعد. اب آئی ہے وہ وضع حمل کے بعد, بچہ گود میں. حضور وہ مرحلہ طے ہو گیا, مجھے پاک کر دیجیے, رجم کر دیجیے, میں پاک ہو جاؤں دنیا کی سزا میں بھی آخرت. فرمایا ابھی تو اس بچے کی زندگی تمہارے ساتھ وابستہ ہے, جاؤ دودھ پلاؤ. کچھ دنوں کے بعد پھر آئی ہے, بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے, کھا رہا ہے. فرمایا ہاں ٹھیک ہے لے جاؤ اس کو رجم کر دو, اللہ کا حکم ہے. لا تاخذکم رافۃ فی دین اللہ ولا تاخذکم بہما رافۃ فی, اللہ کا حکم ہے کرنا ہو, چاہے اپنے سینے پر پتھر رکھنا پڑے رجم کرنا. لیکن جب رجم ہو گیا ہے وہ خاتون جو ہے ان کا انتقال ہو, کسی کی زبان سے نکل گیا کتنی بے حیا عورت تھی, حضور نے ڈانٹ دیا نہیں, اس عورت نے وہ توبہ کی ہے
کہ اگر تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ یہ توازن حکم رب کا نفاذ بھی ہے، اس میں اپنی ذاتی شفقت کو آڑے نہیں آنے دینا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی سوء ظن ہو۔ مریض سے دشمنی نہیں ہوتی، مریض سے تو ہمدردی ہو، اور اس نے تو وہ توبہ کی ہے۔ بہرحال انفرادی سطح پر میں نے ایک تو عرض کیا کہ اسوہ محمدی کی جامعیت کبریٰ، نمبر 2 اخلاقی میدان میں تکمیل، یعنی تمام جتنی اخلاقی اقدار ہیں بلند اور اعلیٰ ان کا مجموعہ حسین گلدستہ جس میں ہر شے اپنے اپنے مقام صحیح توازن اور اعتدال کے ساتھ ہے، یہ ہے خاص معاملہ محمد اللہ سے۔ دوسرا اسوہ حضور کا وہ میں بیان کر چکا، ایک ماڈل پیش، نوع انسانی کے لیے ایک ماڈل، وہ نظام قائم کیا، کس نے کیا؟ محمد رسول اللہ نے۔ اگرچہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس ماڈل کا جو اصل ہے دور وہ ہے دور فاروق، یہاں بھی کہیں آپ یہ نہ کہیں توہین کر رہا، دور نبوی نہیں ہے اس کا ماڈل۔ کیوں؟ حضور کی حیات طیبہ میں تو ابھی انقلابی عمل جاری، ریولوشنری پروسیس تھا، اپنے پورے جوبن کے نظام قائم ہوا اور آپ کا انتقال ہو گیا، بلکہ آپ نے خود چوز کیا، اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ بس میرا کام پورا ہو گیا، اب میں مزید یہاں رہنے کو خود خطبہ دیا۔ بلکہ اسے اگر سوء ادب نہ سمجھا جائے تو میرے دل میں تو ایک بات ہے کہ اگر حضور کے قدموں میں اللہ نے پہنچا دیا میدان قیامت میں یا عالم آخرت میں، تو شکوہ کروں گا کہ حضور آپ نے جلدی، ابھی جو عرب ایمان لائے تھے یدخلون فی دین اللہ افواجا، ابھی ان کی کچھ اور تربیت آپ فرماتے، کچھ اور دن آپ، چوائس ہوتا ہے نبی، یہ تو حضور کی ہے، انبیاء کا معاملہ خاص کہ جب وقت آ جاتا ہے اس وقت انہیں چوائس دے دیا، ابھی مزید رہنا چاہتے ہیں اور اگر واپس آنا چاہتے ہو ٹھیک ہے، آپ کا وہ وقت جو ہے ہو چکا۔ اسی پر تو حضور نے فرمایا تھا مرض وفات میں جب ذرا سا وقفہ ہوا ہے اور افاقہ ہوا ہے، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، اور حضور پھر اپنے اس افاقے کی وجہ سے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھوں پر اپنا ایک ایک ہاتھ دست مبارک رکھ کر مسجد میں لائے، حضرت ابوبکر ہٹنے لگے، جب آپ امامت فرمایا آپ نے اشارے سے کہا نہیں تم امامت کرو، حضرت ابوبکر کے پہلو میں بیٹھ گئے، کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اب آپ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابوبکر آپ کی اقتداء کر رہے اور باقی پوری جماعت حضرت ابوبکر، یہ خاص نماز ہے، یہ ایک ہی نماز ہے جو اس رنگ میں پڑھی گئی، اس نماز کے بعد آپ نے خطبہ دی۔ اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہے اور چاہے وہ واپس، بندے نے اللہ کی طرف لوٹنے کو قبول۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، باقی صحابہ نہیں سمجھے کہ یہ تو ایک خاص بات کہی جا رہی ہے، کسی اور کی حکایت ہے، کیا ہے؟ حضرت ابوبکر رو پڑے، سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے، اب آپ نے فیصلہ کر دیا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور کی حیات طیبہ بہت گمبھیر انقلابی عمل ہے جو اس کے اندر چھایا، اس میں پھر ابھی اس نظام کی برکات جو ہے وہ نمایاں نہیں ہے، موجود ہیں، نمایاں نہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر کے کل 2.25 سال، اور وہ بھی جس انقلاب کی تکمیل حضور نے کر دی تھی، اس کے خلاف جو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھی ہیں ان کو کرم کرنے میں سارا وقت مسیلمہ کذاب اٹھ کھڑا ہوا ہے، فلاں جو ہے یہ نبیہ بن کر دعوے دار بن کر کھڑی ہو گئی ہے، اس نبی اور نبیہ کا نکاح بھی ہو گیا ہے، ایک طوفان، منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے۔ اور شاید آپ نے کبھی نوٹ نہ کیا ہو، نوٹ کر لیجئے، یہ سورت تو آپ پڑھتے ہی ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لیکن یہ کہ اس کی ایک برعکس تصویر بھی ہے، وہ دیکھ لیجئے کہ حضور کے انتقال کے بعد وہ جو فوج در فوج آئے تھے، فوج در فوج نکل بھی گئے تھے، یخرجون من دین اللہ افواج، اور دارالاسلام جو ہے وہ صرف مدینے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ حضرت ابوبکر کی فضیلت جو ہے در حقیقت اسی سے ود این آئرن فسٹ اینڈ ود این آئرن ول، جس طرح آپ نے مقابلہ کی اور کرکس کر دی، تمام حضرت عمر تک گھبرا رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ ایک دم 3 محاذ نہ کو، حالات بڑے خراب ہیں، بڑے ناز، آپ نہ تو جیش اسامہ کو روک رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا کہنا ہے کہ جس لشکر کا علم جو ہے حضور نے عطا کر دیا ہو، میں کیسے اس لشکر کو روک، پھر آپ مدعیان نبوت کے خلاف بھی لشکر بھیج رہے ہیں، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، وہ تو کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، لازماً ان کے خلاف تو جہاد کر، لیکن کم سے کم ان زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے نتیجے 3 محاذ، انہوں نے نہ کسی نئے نبی کی دعوت کو قبول کیا ہے، نہ وہ ابھی نماز کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ زکوٰۃ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں دیں گے، صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کو نہیں دیں، تو تھوڑی سی نرمی کی۔ حضرت عمر کو ڈانٹ ملائی ہے حضرت ابوبکر نے، اے عمر تم دور جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، بڑے ہمت والے تھے، اسلام میں آ کر کمزور ہو گئے، اور پھر وہ تاریخی الفاظ کہے ہیں ایبدل الدین وانا حی، کیا دین کے اندر ترمیم ہوگی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ زندگی میں دین میں خدا کی قسم اگر کسی اور نے میرے ساتھ دیا تنہا جاؤں گا اور ان معنی سے جہاد۔ یہ آئرن ول اور آئرن فسٹ، ابو بکر رقیق القلب نحیف الجثہ، لہذا اس 2.25 سال میں بھی اصل جو برکات ہیں ان کا ظہور نہیں ہو پا رہا۔ اصل میں جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں للی ان بلوم، یہ گلاب کا پھول پوری طرح کھل کر جو سامنے آیا ہے وہ دور فاروقی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی وہ شانیں ہیں، وہ سفیر کا واقعہ سنا چکا ہوں، حریت
حریت کا معاملہ دیکھیے کہ سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں پرچہ نویس نے اطلاع دی ایران سے. گورنر ہے ایران کے حضرت سعد ابن وقاص، اور گورنر اس لیے ہے کہ خود فاتح ایران ہے. یہ ریوڑیوں کی طرح بٹی ہوئی گورنریاں نہیں ہے کہ اس کو دے دو اس کو دے دو، جس کو چاہو دے دو. خود فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص. اور آدمی کون ہے؟ وہ ایک ہی انسان ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اے سعد تم پر میرا باپ قربان. غزوہ احد میں جب لڑگا کیا ہے کفار نے اور حضور کو شہید کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کی، اس وقت تیر اندازی کر رہے تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یکی عشرہ مبشرہ. اس وقت حضور نے کہا تھا تیر چلائے جاؤ ایسا تم پر میرے ماں باپ قربان. وہ سعد ہیں کہ پرچہ نویس نے اطلاع دی ہے کہ سعد نے اپنے گھر کے باہر ایک ڈیوڑی بنا لی ہے، دربان کھڑا کر دیا ہے، حضرت بلال کو بھیجا ہے، خط میں ڈانٹ دی ہے، لیکن بلال کو حکم تھا کہ پہلے جا کر ڈیوڑی کو آگ لگا دینا پھر یہ خط دینا. سعد نے آگ لگائی ہے، پھر جا کر یہ خط میں لکھا ہے سعد لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا. حریت کا اس سے اونچا تصور کوئی ہوگا؟ ایک عورت ٹوک رہی ہے، عمر جی محمد عورت، یہ کیا تم نے حکم نافذ کی کہ مہر اس سے زیادہ نہیں ہوگا؟ ہمارے جس حق پر اللہ نے کوئی حد نہیں لگائی، تم کون ہوتے ہو حد لگانے؟ قرآن کی آیت بات ہے تم احداہن قنطارن، تم نے اگر اپنی کسی کو ڈھیروں دیا ہو سونا تب بھی واپس نہیں. جب قرآن نے ڈھیروں سونے تک کی اجازت دی ہے تم کون ہوتے ہو اس کے اندر تربیت؟ عمر وہی کہتے ہیں آج ایک بڑھیا نے عمر کو دکھایا اور آرڈیننس واپس. حریت، احتساب، تنقید، مساوات، اگر یہ کچھ چڑیاؤں کے نام ہیں، ہمارے لیے تو یہ چڑیاں ہیں، القا ہے، صرف شکلیں ہیں، نام ہے، حقیقت کہیں نہیں. ان تمام چیزوں کی بتمام و کمال حقیقت دیکھ لو. حضرت فاروق بیت المقدس کا سفر کرو، ایک اونٹ تقریباً 700 میل، کوئی نجی سفر نہیں، کوئی انٹوریج نہیں ہے، کوئی 250-300-400 آدمی ساتھ نہیں، کوئی پورا بوئنگ 747 نہیں لے جایا گیا عمرے کے لیے. ایک اونٹ ایک خادم، اسی اونٹ پر راشن بھی ہے، لہذا بیک وقت 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، ایک ہی آدمی سواری. ایک منزل میں خلیفہ وقت اوپر بیٹھے ہیں اور خادم نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے، اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہے خلیفہ وقت، اور آخری وقت میں باری اتفاقاً آ گئی خادم کی. اس نے ہاتھ جوڑ دیا کہ خدا کے لیے لوگ کیا کہیں گے، میرے سر ہو جائیں گے. فرمایا نہیں الدور دورک، نہیں باری تو. اور اس محاذ پر تھے کون؟ کمانڈر ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، امین هذه الامہ. جب غلغلہ ہوا آ گئے عمر، آ گئے عمر، آ گئے تھے. اب وہ آئے ہیں استقبال کے لیے، دیکھا کپڑے سخت پہنے، ننگے پاؤں، درمیان میں کہیں کیچڑ آیا تھا، پیدل چل کے آ رہے تھے تو جوتے بھی ہاتھ میں لے لی. کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا حلیہ کوئی درست کیجئے، یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑے مہذب لوگ ہیں یہ شام کے لوگ، کیا کہیں گے؟ ڈانٹ پلائی ہے حضرت. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. اے ابو عبیدہ کیا ہو گیا؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں جو عزت اللہ نے دی ہے وہ اسلام سے دی ہے، کپڑوں سے نہیں. واقعہ یہ کہ یہ ہے وہ ہائٹس بائی گریٹ مین ریچڈ اینڈ کیپٹ. مثالیں ہیں، یہ آئیڈیل ہے، یہ اسوہ ہے. اور اس میں کمال عمر کا نہیں ہے، کمال محمد الرسول اللہ کا ہے. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، عمر تو درخت کا پھل، ابو بکر اس درخت کے پھل، صحابہ کرام اس شجرہ طیبہ کے برگ و بار. اسوہ تو محمد کا ہے صلی اللہ. لیکن اب آگے آئیے، اسوے کی تیسرا حصہ ہے اسوہ کا. اور یہ نوٹ کر لیجئے جس مقام پر یہ آیت وارد ہوئی ہے سورہ احزاب میں، پہلے تو میں نے آپ کو بتایا سورہ احزاب ہی میں وہ آیت بھی ہے جس میں اسوہ خواتین کے لیے حضور کے ازواج مطہرہ. لیکن یہ آیت کہاں آئی ہے پرٹیکولرلی؟ وہ ہے غزوہ احزاب، جنگ کا مرحلہ. یہ جنگ کس لیے لڑی جا رہی؟ غلبہ دین کے لیے، لیظہرہ علی الدین کلہ. چھاپڑا صاحب سے آپ کو سورہ صف کی آیات سن لی ہیں، کاش کہ وہ ایک آیت اور شامل کر دیتے اس سے پہلے، اس لیے کہ اس وقت کا جو دنیا کا نقشہ ہے وہ اس آیت یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کے اس نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ، اور اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافر. والذی ارسل رسولہ بالحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ. اس کا ترجمہ آپ سن چکے. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدی اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اس کے کل کے پورے کے پورے نظام زندگی، تمام کے تمام نظاموں پر، دینوں پر، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اسی کے لیے جہاد کی پکار ہے. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اسی کے لیے قتال کی ترغیب ہے، یہ اس پہلے حصے میں ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون صفا کانہم بنیان مرصوص. تو حضور کا ایک اسوہ تو پوری نوع انسانی کے لیے ہے، وہ ماڈل جو آپ نے دکھا دی قائم کر کے نظام، ایک مثال دنیا کے سامنے. یہ ممکن ہے، قائم ہو سکتا، یہ کہانی نہیں ہے، یہ تو تاریخ کا نصف النہار ہے. 5000 برس قدیم بات ہوتی تو کہتے پتہ نہیں ڈھکوسلا ہے، ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. یہ تو عین ہسٹوریکل ایرا ہے، تاریخی حقائق پوری دنیا مان رہی. روز روشن نصف النہار پر سورج تاریخ کا ہے، جبکہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماڈل جس کا کہ اقرار اور اعتراف دشمن. تو وہ اسوہ تو ہے پوری نوع انسانی کے لیے. میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا لقد کان لکم، وہ اسوہ جو اس امت کے لیے ہے وہ کون سا اسوہ ہے؟ وہ اسوہ ہے وہ طریقہ کار جس سے کہ آپ
آپ نے وہ انقلاب کیسے قائم کیا؟ منہج کیا تھا؟ منہاج کیا تھا؟ طریقہ کار کیا تھا؟ پہلے کیا کیا تھا؟ پھر کیا کیا تھا؟ اگلا قدم اٹھایا تو کیوں اٹھایا؟ پہلے نہیں اٹھایا تو کیوں نہیں اٹھایا تھا؟ کیا سبب ہے کہ مکے میں حکم دیا جا رہا ہے چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تمہیں زندہ آگ کے اندر جلا دیا جائے، تب بھی تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے؟ کفو ایدیکم، ہاتھ بندھے رکھو، نو ریٹیلیشن، نو ریونج، کوئی انتقام نہیں، کوئی قصاص نہیں، آئے گا وہ وقت جب تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے۔ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام، ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام، ابھی اپنے ہاتھ رو کے رکھو چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر۔ کیا وجہ؟ پھر کیا وجہ ہے؟ ہاتھ کھل گئے، کیوں کھل گئے؟ فیصلہ کن چیز کون سی؟ ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو کیوں بندھے ہوئے تھے؟ کھلے تو کیوں کھلے؟ کب کھلے؟ کس تبدیلی کی وجہ سے کھلے؟ کیا وجہ ہے کہ سن 6 میں صلح حدیبیہ کر رہے ہیں اور بظاہر گر کر اور دب کر ہر مسلمان کا خون کھول رہا؟ حضرت عمر سے تو ضبط نہیں ہو سکتا، ساری عمر پچھتاتے رہے کہ میں نے گستاخی کا جو جا کر حضور سے کہا تھا کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں، تو پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم۔ یہی بات حضرت علی نے کی جب سہیل ابن عمر نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ جو لکھا جا رہا ہے صلح کی دستاویز، اس میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ نہیں ہوگا، اس لیے دستاویز پر تو دونوں پارٹیز کے دستخط ہونے، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو جھگڑا کائے گا؟ پھر ہم تو نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے نہیں، یہ معاہدہ ہوگا محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین۔ وہی مسکرا کر بات فرمائی، تم مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اے علی مٹا دو جو یہ کہہ رہا ہے، مان کہ لکھ دو محمد ابن۔ عرض کیا حضور یہ میں نہیں کر سکتا، غیرت و حمیت حضرت عمر میں ہے، حضرت کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ معلوم ہوا ہے کرنے ایک ہی سورج کی۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ خون کھول رہا ہے، اور خون کھولنے کی مثال میں آپ کو اب دیتا ہوں، ایک ایک شخص کا خون کھول رہا ہے، یہاں تک کہ ابو بکر کا خون کھول۔ دوسری بات ہے ضبط اتنا ہے کہ بولے نہیں۔ کیسے معلوم ہوا کہ خون کھول رہا تھا ابو بکر؟ جب صلح ہو گئی حضور نے فرمایا مسلمانوں اب احرام کھول دو، جو ہدی کے جانور ہیں یہیں ذبح کر دو۔ کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری مرتبہ فرمایا مسلمانوں اٹھ جاؤ، اٹھو، اب جو ہو گیا صلح ہو گئی ہے، احرام کھول دو۔ کوئی نہیں اٹھا، ابو بکر بھی نہیں اٹھے، ایک آدمی نہیں اٹھا۔ تیسری مرتبہ حیران ہو صحابہ کا یہ بات، حضور کا حکم، اس کی ایک توجیہ ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن پہلے واقعہ کیا اس کو سمجھیے۔ دل گرفتہ ہو کر حضور اپنے خیمے ناراض، دل گرفتہ۔ حضرت ام سلمہ تھا ساتھ تھی رضی اللہ تعالیٰ، بڑی مدبر، بہت جا کر کہا ہے کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے سب کا، میں نے 3 مرتبہ کہا ہے، کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا، حضور آپ کسی سے کچھ کہیے نہیں، اپنا احرام کھول دیجئے، قربانی دی۔ اب آئے ہیں، آ کر اپنا احرام کھول دیا، قربان، اب سب اٹھ گئے، سب نے قربانیاں دی۔ میرے ذہن میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ لوگ منتظر تھے، اسے کہا جاتا ہے فلسفے میں حالت منتظرہ، پتہ نہیں حضور ہمارا امتحان تو نہیں لے رہے، یہ احرام کیسے کھول دے بغیر عمرہ کیے؟ یہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہماری غیرت و حمیت کا امتحان تو نہیں ہے؟ اس سسپینس میں جب دیکھا کہ حضور نے تو کھول دیا احرام، قربانی، گویا کہ کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں رہی کہ یہی منشاء نبوت، یہی حکم، لہٰذا کوئی ایک بھی نہیں تھا کہ جو پیچھے رہے۔ لیکن میری گفتگو اس وقت اس مرحلے پر تھی کہ قابل توجہ ہے یہ بات، 2 سال قبل سن 6 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر گر کر دب کر صلح کر، اور 2 سال کے بعد قریش کا سردار آ کر ابو سفیان خوش آمدید کر رہے، اس لیے میں ادب تک ایمان لے آئے بات صحابی خدا کے لیے ہماری طرف سے خطا ہوئی ہے، ہمارے ایک قبیلے نے، ہمارے حلیف قبیلے نے صلح کو توڑا ہے، رینیو کر دیجئے، دوبارہ وہ جائے، دوبارہ